السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہم ایک بہت ہی پیارا ٹاپک شروع کرنے جا رہے ہیں اور وہ ٹاپک ہے نماز کا۔ جی، تو نماز الحمدللہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہم سب کو پتہ ہے، بچپن سے ہم نمازیں پڑھتے آ رہے ہیں اور بچپن سے ہی ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ کثیر تعداد میں ہونے والا عمل ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ نماز ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے بارے میں اے ٹو زی ہم سب جانتے ہیں کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے کیا کرنا ہے، وضو کرنا ہے۔ کیونکہ جب ہم چھوٹے سے تھے تب ہم اپنے والدین کو، اپنے دادا دادی، نانا نانی، بڑے بہن بھائیوں کو ہم یہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے اور الٹی سیدھی جانمازیں بچھا کر ہم ان کے ساتھ ہی پڑھتے تھے۔ اور ابھی بھی آپ دیکھیں، اب جب ہم اس اسٹیج پہ پہنچ گئے تو ہمارے بچے آگے نماز پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ بچھا لیتے ہیں، اپنے دادا دادی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ چھوٹے جو بالکل ناسمجھ بچے ہوتے ہیں، مطلب کہ نماز، کیونکہ نماز بہت زیادہ جو ہے وہ ہمارے دینی معاملات جیسے بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہر گھر میں نماز کے بارے میں ضرور بتایا جاتا ہے، ضرور سکھایا جاتا ہے اور ضرور پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کثیر تعداد میں ہونے والا عمل ہے، اور جب یہ عمل جو ہے وہ زیادہ تعداد میں ہو، کثیر تعداد میں، تو وہ پھر عبادت سے زیادہ عادت بن جاتی ہے۔ تو عادت جو ہے نا وہ ہم مطلب اس میں پھر ہمارا جو ہے نا جو خشوع خضوع کا جو ایک عنصر ہے، ایک پہلو ہے نا، وہ ایک تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ تو اور دوسری بات ایک یہ بھی ہے کہ سب سے زیادہ اگنور بھی ہم نماز کو ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے کیسے، کوئی شادی ہے، کوئی ہمارے گھر آ گیا، ہم کسی کے گھر چلے گئے، کوئی بازار میں چلے گیا، کچھ بھی ہے، ہم نماز کو پیچھے رکھ کے دنیاوی کام کو آگے رکھتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر نماز فرض کی ہے، ٹھیک ہے، اور جب ہم اس فرض کو ہم پیچھے دھکیلتے ہیں تو اس کا عذاب بھی بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ جو اپنے فرائض ہیں ان کو ہم پہلے پورا کریں۔ بعض لوگ ہیں وہ مجھ سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، جی ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں، ہمیں کوئی نفل بتا دیں، ہمیں کوئی ایسی چیز بتا دیں، ہمارے حالات نہیں ٹھیک، یا ہمارے ہسبینڈ کے، بہت ساری خواتین مجھ سے ڈسکس کرتی ہیں کوئی وظیفہ، کچھ بھی۔ لیکن آپ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ جب تک آپ فرائض پورے نہیں کریں گے، وظائف کام نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو اس طریقے سے دوں گی کہ گھر کی ہماری ڈیوٹیز ہیں، بینگ اے مدر، بینگ اے ڈاٹر، بینگ اے وائف، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہ فرائض ہوتے ہیں نا کہ ہم کھانا بنائیں، گھر کی دیکھ بھال کریں، صاف ستھرائی کا خیال رکھیں۔ اب ہم جو ہے وہ سارا دن ادھر ادھر پھرتے رہیں، آج کل یہی زمانہ ہے نا، یا گھوم لیا یا اسکرولنگ کر لی، ٹھیک ہے۔ فون میں بھی ادھر ادھر گھومنا ہوتا ہے کہ کبھی ایک ایپ کھول لی، کبھی دوسری کھول لی، کبھی تیسری کھول لی، اسکرول کرتے گئے، ہمیں ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہماری نماز قضا ہو گئی ہے یا ہمارے گھر کے کام جو ہیں وہ پیچھے رہ گئے ہیں، اور بس صبح اٹھتے ہی فون پکڑ لیا، کیونکہ جو آج کل کے حالات چل رہے ہیں وہ اسی طرح کے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ پہ جو ذمہ داریاں ہیں، جو ڈیوٹیز ہیں آپ کی، آپ اس کو چھوڑ دیں، سارا دن فون پہ آپ کبھی ادھر بھاگیں، کبھی ادھر بھاگیں، کبھی تیسری ایپ میں بھاگیں۔ تو جب شام کو آپ کے فادر، آپ کے ہسبینڈ آئیں، کھانا نہ پکا ہو، گھر کی حالت خراب ہو، تو پھر تو ایک یعنی کہ عذاب والی بات ہی آ گئی نا، کہ اپنے سر پہ خود ہی عذاب ڈالنا، کہ ظاہر ہے انہوں نے شور شرابہ دے کے تھکے ہارے گھر سے آئے، بچے ہمیں الگ سے تنگ کریں کہ کھانا دے دیں، کھانا دے دیں، اور ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو یہی حال نماز کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز فرض کر دی ہے، ٹھیک ہے، اور جب ہم اس کو اگنور کریں گے تو سوچیں پھر ہمارا کیا حال ہوگا۔ تو اس لیے سب سے اگنور بھی ہم اسی کو کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری نمازوں میں ہمیں پابندی دلائے اور ہم خشوع خضوع کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنے طریقہ سے، ٹھیک ہے، ہمیں تمام باتیں جو ہیں وہ سکھائیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وہ ہر کام کر کے دکھایا، ٹھیک ہے۔ اور نماز کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما صنعت ھذا لتأتموا بی ولتعلموا صلاتی
یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 917 ہے، اور اس کا ترجمہ ہے کہ میں نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ تم نماز ادا کرنے میں میری اقتدار کر سکو، یعنی میری نماز کی کیفیت کو سیکھ سکو، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے زوردار الفاظ میں جو ہے اس کو واجب قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 631 ہے، اور اس کا ترجمہ ہے تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ سو سمپل کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے یعنی کہ انہوں نے پڑھی تو ہمیں سیم ویسی ہی نماز ادا کرنی ہے۔ اس کی آپ کو چھوٹی سی مثال دے دوں، ایک جب ہم کوئی اپنی ایک ریسیپی ہے، ٹھیک ہے، اب میں آپ کو اس کو زبانی بتاتی ہوں، صحیح ہے۔ اب زبانی جو ہے وہ ٹھیک ہے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، اس میں ہو سکتا ہے کوئی کمی بیشی رہ جائے، اب اسی چیز کا میں آپ کو لنک بھیج دیتی ہوں، یوٹیوب کا لنک بھیج دیتی ہوں، یا میں ویڈیو بنا کر بھیج دیتی ہوں، تو جو چیز آپ دیکھ کر اچھے طریقے سے بنا سکیں گے وہ آپ کو زبانی میں تھوڑی سی اس میں کمی بیشی رہ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور آپ کو میں بتاتی ہوں کہ ہم اپنا سوٹ لیتے ہیں، سوٹ لیا ہم نے ڈارک بلو کلر کا سوٹ لیا، اس کے ساتھ وہی چیز ریکوائرڈ ہے، تو کیا ہم اس کے ساتھ اورنج دوپٹہ تو نہیں لیں گے نا، میچنگ تو نہیں ہے نا، ہماری چیز اس سے میچ تو نہیں ہو رہی، تو جب وہ اچھی لگے گی نہیں نہ لگے گی، تو پھر ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ چیز جو چیز نماز ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں پڑھی، مطلب ان کی کاپی کر کے نہیں پڑھی، تو وہ ان سے میچ نہیں ہے، تو وہ پھر قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بارے میں آپ لوگوں کو ایک حدیث سے میں سمجھاتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان العبد لینصرف وما كتب له الا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها، ٹھیک ہے۔ بے شک نماز انسان ادا کرتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں اس نماز کا 10واں، 9واں، 8واں، 7واں، 6واں، 5واں، چوتھا، تیسرا یا نصف حصہ لکھا جاتا ہے۔ یہ ہماری جو ہے حدیث جو ہے وہ سنن ابی داؤد کی جو ہے حدیث ہے 796، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جیسی نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر ہم جیسی نماز پڑھیں گے جتنی ہماری میچ ہوگی اتنا ہی ہمارا اجر و ثواب زیادہ ہوگا، اور جتنی نماز ہماری ان سے مختلف ہوگی اسی طرح اجر و ثواب کم ہوگا، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ احادیث جو ہیں وہ بہت اچھے سے رہنمائی کرتی ہیں، اور جو میں نے آپ کو 2 مثالیں سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ بہت اچھے سے جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ جو نماز جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتا دیا تو ہم نے وہی کرنا ہے انشاءاللہ۔ ہم کوشش کرتے ہیں اور ہم نیت کرتے ہیں، ہمارا جو ہے الحمدللہ احادیث نبوی کا بھی کورس، اور پہلے نمبر پہ پہلی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، جیسی نیت یعنی کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو عرف عام میں کہ جیسی نیتیں ویسی مرادیں، تو ہم یہ دل سے نیت کرتے ہیں کہ ہم اچھے طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کو فالو کرتے ہوئے ہم یہ پڑھیں گے نماز، تاکہ ہماری جو ہے وہ قبولیت کا وہ درجہ رکھے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس میں شامل ہو جائے۔ اچھا، ایک آپ کو اور حدیث میں بتاتی ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا لیکچر کا اختتام ہوگا، اور پھر اینڈ پہ جو سوالات ہوں گے وہ آپ نے ان کے جوابات دینے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ خمس صلاۃ افترضہن اللہ عز وجل من احسن ودوعہن وصلاتہن لوقتہن واتم رکوعہن وخشوعہن کان لہ علی اللہ عہدا ان یغفر لہ ومن لم یفعل فلیس علی اللہ عہد ان شاء غفر لہ وان شاء عذبہ۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو شخص ان کے لیے اچھی طرح وضو کرے، انہیں وقت پر ادا کرے، ان میں مکمل رکوع کرے،
सही रुकू करे, खुशू का एहतमाम करे, तो इस इंसान का अल्लाह पर ज़िम्मा है कि इसे मुआफ़ कर दे। जो शख्स इन बातों से मलहूज़ ना रखेगा, इसका अल्लाह पर कोई ज़िम्मा नहीं, वो इसे मुआफ़ करे, चाहे तो अज़ाब दे। ठीक है। और ये सही बुखारी सही हदीस है, सुनने अबी दाऊद की, और हदीस नंबर, ठीक है, ये सुनने अबी दाऊद की हदीस नंबर 425 है। इसका ये मतलब है कि जो शख्स 5 नमाज़ें अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ की हैं, इनको अच्छे तरीके से वज़ू करेगा, उन्हें वक्त पर अदा करेगा, इनमें मुकम्मल रुकू करेगा और खुशू का एहतमाम करेगा। ठीक है। खुशू खुजू इज़ द जो है टॉप पे है। ठीक है। टॉप पे आपका खुशू खुजू होगा, तो फिर अल्लाह ताला, तो इस इंसान का ज़िम्मा अल्लाह पर है। फिर देखे ना, अल्लाह ने अपने पे ज़िम्मा ले लिया कि मैं उसको मुआफ़ कर दूँगा। ठीक है। अब मैं आप पर एक ज़िम्मेदारी आयद करती हूँ कि हाँ जी, मुझे है ना कि मैंने इस बच्ची को ये काम कहा है और वो पूरा कर देंगी। ठीक है। तो फिर मतलब मेरे से वो हट गया ना, मुझे है, मैंने आपको काम सौंप दिया। इसी तरह जब हम अच्छे तरीके से जो है वो वज़ू करके नमाज में खुशू करते हुए नमाज पढ़ते हैं, तो फिर इस इंसान का अल्लाह पर ज़िम्मा है कि वो उसे मुआफ़ कर देगा। और जो इस तरह से नहीं करेगा, तो अल्लाह का उस पर कोई ज़िम्मा नहीं कि वो उसको मुआफ़ करे, बेशक उसको अज़ाब दे। ठीक है। सूरह अल-मुमिनून की आयत है, क़द अफ़लहल मुमिनून, यकीनन फ़लाह पाई ईमान वालों ने। अल्लाह ताला ने देखिए कुरान में फरमा दिया। अगली आयत आ गई, अल्लज़ीना हुम फ़ी स्वलातिहिम ख़ाशिऊन, अपनी नमाज़ों में खुशू इख्तियार करते हैं। ईमान यानी कि फ़लाह पा गए वो मोमिन, कौन मोमिन? जिन्होंने अपनी नमाज़ों में खुशू किया। देखें, तो हमने यही सीखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपका आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और इसके बाद मैं देखूंगी कि कौन लोग इस ग्रुप में रहना चाहते हैं, कौन अपनी नमाज़ों को बेहतर बनाना चाहते हैं, और कौन जो है वो ना नहीं बेहतर बनाना चाहते और ग्रुप को लेफ़्ट कर देना चाहते हैं। तो आप लोगों ने बहुत सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहिरा करते हुए ग्रुप में रहना है, अच्छी बातों को सीखना है, इनको आगे पहुंचाना है, और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी और आपकी नमाज़ों में खुशू खुशू पैदा हो और अल्लाह ताला की रहमत हम पे नाजिल हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, तो अब आपने लेक्चर सुन लिया है, और ये सवालात हैं, आपने टू द पॉइंट इनके जवाब देने हैं। सब कुछ आपको लेक्चर में बता दिया गया है, बिल्कुल एक एक दो दो तीन तीन लाइन के अलावा आपने अपने पास से कहानियाँ नहीं मारनी, गप्पे नहीं मारनी हैं। जो सवाल है वही जवाब देना है।